یہ ناظرین پروگرام ایوان سچ میں ایک بار پھر خوش آمدید. بات ہو رہی ہے افغانستان کی صورتحال کی اور اس وقت کابل میں موجود ہیں سینئر صحافی جناب ارشد یوسف زئی صاحب. ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کابل میں اور افغانستان میں کیا صورتحال ہے. السلام علیکم ارشد صاحب. وعلیکم السلام. ارشد صاحب، ایک ہفتہ سے زائد ہو گیا ہے طالبان کو کابل میں آئے ہوئے، ابھی تک کوئی حکومت نہیں بن پائی. مذاکرات پہ مذاکرات ہو رہے ہیں، ملاقاتیں ہو رہی ہیں. مجموعی طور پر اس وقت کابل کی اور گرد و نواح کی سچویشن کیا ہے؟ جی قمر صاحب، پہلی بات یہ کہ ہفتہ ان کو ہو گیا ہے، آج 90واں دن ہے اور مجھے بھی آج کابل میں 7واں دن ہے میرا کہ میں یہاں پر آیا ہوں. آپ طالبان کے ساتھ ہی آئے؟ کافی حد تک حالات گئے ہیں. شروع دن میں جب ہم آتے تو بازار شانت تھی، جنگل کی بات کر رہا ہوں میں، اور لوگ بھی کافی کم تھے بازاروں میں. کوئی بزنس وغیرہ اتنا روٹین پر نہیں تھا، لوگ ڈرے ہوئے تھے. کابل ایک سنسان جگہ کا منظر پیش کر رہا تھا اور طالبان جگہ جگہ پر ایکٹیو تھی. پچھلے 4-5 دنوں میں جو چینج آیا ہے، ایک تو بازاریں بہت حد تک کھل گئی ہیں، بازار کافی کھلے ہیں، لوگوں کی تعداد وقت پر بڑھ رہی ہے روڈز پر اور بازاروں میں. اس طرح کی اطلاعات آ رہی ہیں ارشد صاحب کہ کابل میں مہنگائی بڑی بڑھ گئی ہے اور افغانستان کے دیگر علاقوں میں بھی اشیاء خور و نوش کی قلت پیدا ہو گئی ہے. اس حوالے سے کیا منظر ہے؟ جی یہ ایک حقیقت ہے کہ پچھلے 3 دن میں پیٹرول کی قیمت 2 دفعہ بڑھی ہے. 1 روپیہ یا جو افغانی ہے اس کی قیمت بڑھی ہے. تو ایک پیٹرول واقعی قلت کا بھی سامنا تھوڑا ہو رہا ہے، لیکن قیمتیں بڑھ رہی ہیں. خوراک کی اشیاء بھی جو ہیں وہ موجود تو ہیں فی الحال، لیکن قیمتوں میں تھوڑا چینج آیا ہے. ایسا نہیں کہ کوئی بہت بڑا چینج ہو، لیکن تھوڑی مہنگائی اس سے بڑی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ خوف ایک ہو رہا ہے یہاں پر پیدا ہو رہا ہے کہ شاید کابل میں کچھ دنوں میں خوراک کی قلت کا سامنا ہو لوگوں کو، کیونکہ باہر سے نہیں آ رہا. باہر مطلب فورن کنٹریز سے کوئی امداد نہیں، کوئی خوراکی اشیاء نہیں آ رہی. پاکستان سے جو بارڈر پر آ رہے ہیں وہ کافی نہیں ہے اس وقت. تو یہ ایک مسئلہ ہے بالکل. ایئرپورٹ کی کیا صورتحال ہے؟ کتنے لوگ وہاں پہ باہر جانے کے منتظر بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت، اور سچویشن کیا ہے؟ لوگ مزید نکلنا چاہ رہے ہیں یا آپ کو سلسلہ تھم گیا ہے، کچھ رکا ہے سلسلہ؟ جی ایئرپورٹ پر عجیب حالت ایسی ہے کہ لوگ آ رہے ہیں. جو ساؤتھ سرکل ہے یا ساؤتھ گیٹ ہے کابل ایئرپورٹ کا، جو سویلینز کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہاں پر تو کافی تعداد میں، مطلب ایئرپورٹ کے باہر بھی 2-3 ہزار لوگوں کا ہر وقت جمگٹا رہتا ہے اور مزید وہ تعداد بڑھتی ہے. ایئرپورٹ کے اندر بھی صورتحال کافی خراب ہے. جو لوگ اندر سے ہو کر آئے ہیں، ان سے میری باتیں ہوئی ہیں، تو اندر بھی بہت مسائل ہیں لوگوں کو. اس کے علاوہ جو اندر ایک دوسرا گیٹ ہے جس سے برطانوی فوجیں جایا کرتی تھی، استعمال کرتی تھی، وہاں پر بھی کافی حد تک لوگ ہیں. مسئلہ اس میں یہ ہے کہ لوگ آ رہے ہیں مختلف علاقوں سے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم طالبان کے خوف سے نکلنا چاہ رہے ہیں، لیکن وہی طالبان کی چیک پوائنٹس وغیرہ سے گزر بڑی آسانی سے پہنچ جاتے ہیں ایئرپورٹ. اندر جو امریکی ان کو ٹریٹ کرتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ لوگوں نے بہت زیادہ فیک ڈاکیومنٹیشن کی ہوئی ہے. سفارت خانے ارشد صاحب، کابل میں امبیسی سفارت خانے کتنے ملکوں کے اس وقت کام کر رہے ہیں؟ ایمبیسیز کافی کھلے ہوئے ہیں، مطلب ان کی تعداد وہاں پر کم ہے، لیکن جو امپورٹنٹ یا ضروری ان کے کام ہیں وہ چل رہے ہیں. پاکستانی ایمبیسی تو فلی آپریشنل ہے، اس کے علاوہ 6-7 ملکوں کی ایمبیسیز مکمل آپریشنل ہیں. شہر کا کنٹرول تو جس طرح آپ نے فرمایا کہ طالبان کے ہاتھ میں ہے، تو امریکیوں کے ہاتھ میں کوئی کنٹرول ہے کسی ایریے کا وہاں پہ؟ 2 مختلف علاقے ہیں جہاں پر امریکیوں کا کنٹرول ہے. ایک یہ تو ڈائریکٹ جو کابل حامد کرزئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے وہاں پر مکمل تسلط امریکیوں کا ہے. اس کے علاوہ کابل کے قریب پل چرخی جو ہے وہاں پر ایک ایریا ہے، وہاں پر افغان جو فورسز ہیں، کمانڈوز، وہ فی الحال موجود ہیں کافی تعداد میں، اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ جب تک امریکی رہیں گے تو یہ یہیں پر ہوں گے. امریکیوں نے ان کو اپنی حفاظت کے لیے رکھا ہوا ہے. اگر کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے کہ طالبان ایئرپورٹ پر چڑھائی کریں گے تو پھر شاید یہ کمانڈوز ایکشن میں آئیں گے. اس کے علاوہ جو فضا ہے وہ مکمل امریکیوں کے کنٹرول میں ہے. ہر وقت 24 آورز جو ہے لڑاکا جہاز کم از کم 3-4 فضا میں ہوتے ہیں. اس کے علاوہ B-52 بھی مکمل ہوا میں ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ان کے جو جہاز لوگوں کو لے جا رہے ہیں تو ان کو پروٹیکشن پرووائڈ کرنے کے لیے 24 گھنٹے فضا امریکیوں کے کنٹرول میں ہے. اچھا، یہ اس وقت جو طالبان، جس طرح آپ نے کہا، انہوں نے سیکیورٹی چیک پوسٹ پہ بھی وہ چیک کر رہے ہیں لوگوں کو، اور شہر کا نظام بھی ان کے ہاتھ میں ہے،
اور امریکی بھی ادھر کام. تو یہ اس وقت فرمان کس کا چل رہا ہے, کس کو فالو کر رہے ہیں طالبان؟ کوئی سینٹرل لیڈرشپ تو ہے نہیں اس وقت طالبان کی. یہ جو لوگ سڑکوں پہ ہیں, سیکیورٹی چیک پوسٹ پہ ہیں, یہ کس کا آرڈر فالو کر رہے ہیں؟ جی ایسی بات نہیں کہ سینٹرل کوئی لیڈرشپ یا کمانڈ ہے نہیں. طالبان نے جو عبوری لوگوں کو بٹھایا ہوا ہے عہدوں پر وہ مکمل آپریشنل ہیں. یہاں تک کہ جو لوگ ان کے پہنچتے ہیں دفتروں میں, نئے لوگ کسی اور صوبے سے, تو فوراً ان کو کوئی نہ کوئی رسپانسبلٹی پرووائڈ کر دی جاتی ہے. میں آپ سے ذکر کروں کہ جس وقت میں پہنچا ہوں تو اس شام انہوں نے قریباً 600 کے قریب لوگوں کو پکڑا ہے جو چوریوں میں اور لوٹ مار میں ملوث پائے گئے تھے. اور یہ اس دن کی بات ہے جب کابل انہوں نے فتح کیا. تو اس رات اور اس کے بعد اگلی صبح جو لوگ گئے, ان لوگوں کو ان کے گھروں سے نکال کر طالبان کا نام استعمال کر کے چوریاں کی گئی تھی. تو یہ کابل کی سیکیورٹی کا اگر آپ اس طرح اندازہ لگا لیں. پھر جب ان کو پتہ چلا کہ شاید یہ بھی کافی نہیں ہے تو انہوں نے اپنا ایک انتہائی اہم کمانڈر قاری فصیح الدین کو شمال سے بلا کر یہاں پر تعینات کیا, سیکیورٹی کا ہیڈ بنایا کابل کے لیے. اس طرح مختلف محکموں کے جو ہیں لوگوں کے جو رسپانسبل ہیں طالبان کے, وہ فلی آپریشنل ہیں, ان کو دفاتر دیے گئے ہیں. بات اب یہ ہے کہ اگلی حکومت بننے تک یا جب تک ان کے مشورے چل رہے ہیں اس وقت تک انہی لوگوں کو انٹرم رکھا جائے گا, یہی عبوری کام کرتے رہیں گے. جب نئے لوگ ان کو اناؤنس ہو جائے گا تو پھر وہ اپنے اپنے عہدوں پر آ جائیں گے, یہ لوگ اپنی رسپانسبلٹیز چھوڑ دیں گے. اشرف غنی حکومت کے جو ملازم تھے, جو سویلین محکموں کے لوگ تھے, جو پولیس کے لوگ تھے, چلے فوج کا بھی بات کر لیتے ہیں, وہ سارے کے سارے کہاں گئے؟ کوئی ان میں سے واپس آئے ہیں؟ طالبان نے کسی کو کال کی ہے, انگیج کیا ہے ان کو, یا وہ سب کے سب یہ نئے طالبان نے اپنے بندے ہی رکھے؟ یہ ایسی بات ہے کہ میں ملا ہوں مختلف لوگوں سے. اب ایک وزارت میں گیا ہوں طالبان کے, اس کے باہر سارے داڑھیوں والے پگڑی والے بندوقوں والے لوگ تھے اور 2 بندے جینز میں کھڑے ہوئے, جینز اور شرٹس انہوں نے پہنی ہوئی تھی. میں نے ان سے دعا سلام کی. وہ اصل میں پرشین سپیکنگ تھے, تھوڑی بہت ان کو پشتو آتی تھی. انہوں نے بتایا کہ ہم اسی منسٹری کے اندر کام کرتے ہیں, انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں, یہاں کے انفارمیشن IT کے بندے ہیں. تو میں نے ان سے پھر پوچھا کہ کیا آپ کو مسئلے ہیں؟ کہتے ہیں شروع میں ہم ڈرے ہوئے تھے لیکن دوسرے دن ہم نے یہاں پر اپنا ریگولر جاب شروع کیا. اندر بھی ایسی صورتحال ہے, جو لوگ کام کرتے تھے وہ تو آ رہے ہیں, کافی ان کی تعداد بڑھ رہی ہے, لیکن ابھی بھی کافی لوگ ہیں, بلکہ کافی سے زیادہ لوگ ہیں جو انسیکیور فیل کر رہے ہیں اور باوجود طالبان کے بار بار اعلانات کے وہ اپنے دفاتر نہیں آ رہے. یعنی انوائرمنٹ اس طرح کا ہے کابل میں کہ اگر ماضی کے سرکاری ملازم واپس آنا چاہیں تو ان کے لیے فلیکسیبلٹی ہے, وہ کام کر سکتے ہیں, اس طرح کا انوائرمنٹ ہے؟ بہت فلیکسیبلٹی دکھا رہے ہیں طالبان. انفیکٹ طالبان کو اندازہ ہے کہ ان کی ضرورت ہے ہمیں, اور آپ اس کا اندازہ اس سے لگا لیں کہ پولیس اہلکار جو تھے, ٹریفک اہلکار, منگل کے دن جب آپ گئے تو کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا, لیکن آج صبح اگر آپ بات کریں تو سڑکوں پر ہر چوک میں, بلکہ آج تیسرا دن ہے کہ ہر چوک میں 2-3 اہلکار اپنی ڈیوٹی اپنی یونیفارم میں کھڑے ہو کر پرفارم کر رہے ہیں اور وہی ٹریفک کو کنٹرول کر رہے ہیں. اسی طرح کے دوسرے جو دفاتر ہیں وہاں پر بھی حالات بحال ہو رہے ہیں, لیکن بینکوں کے حوالے سے حالات ابھی تک تشویشناک ہیں کہ بینک کے لوگ جو ہیں وہ ابھی تک, یا ٹیلی کام آفیسز جو ہیں وہ لوگ اپنے دفاتر نہیں گئے, جس کی وجہ سے یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ موبائل فون میں کارڈ ڈلوانا یا ایزی لوڈ کرنا یا نیٹ ورک کے جو مسائل ہیں وہ حل نہیں ہو پا رہے. اچھا ارشد صاحب, یہ پنشیر میں عامر شاہ مسعود کے بیٹے نے طالبان کے خلاف بغاوت کی ہے, وہاں پہ لڑائی چھڑ گئی ہے, وہاں کا سے کیا خبریں آ رہی ہیں کہ یہ اس لڑائی کا انجام کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں لڑائی تو بہت ہی خطرناک اور خوفناک ہوگی اور تباہ کن ہوگی اگر پنشیر میں لڑیں گے, کیونکہ طالبان اس وقت پوزیشن میں ہیں کہ وہ چیلنج کریں احمد شاہ مسعود کے بیٹے احمد مسعود کو, اور وہ ماضی کی جو شکست ہے اس کا بھی بدلہ لے سکتے ہیں یا لینا چاہیں گے. لیکن میڈیا میں جو ہو رہا ہے یا فیس بک سے جو خبریں آ رہی ہیں مختلف علاقوں سے, افغانستان میں جو سوشل میڈیا کا مسئلہ چل رہا ہے کہ جھوٹ بہت زیادہ پھیل رہا ہے. میں اگر آپ سے ابھی شیئر کروں کہ آج پنشیر سے 12 رکنی وفد ایک آ رہا ہے جس میں کافی اچھے اور سلجھے ہوئے لوگ ہیں. ایک عزیز یار صاحب ہیں جو فارمر ڈیپوٹی چیئرمین ہے سینٹ کے, نماز کے جو ایک جہادی کمانڈر ہے سابقہ, مانوی صاحب ہیں اٹارنی جنرل ہے سابقہ, مراد صاحب ہیں جو فارمر فائنانس منسٹر ہیں, اور ایک منصور صاحب ہیں جماعت اسلامی کے کافی سرکردہ رکن ہیں.
ان کے علاوہ اور بھی لوگ ہیں. تو یہ 12 لوگ آ رہے ہیں اور یہ پچھلے 3-4 دن سے ان سے باتیں ہو رہی ہیں. انفیکٹ یہ 3-4 دن پہلے بھی کابل آئے تھے اور ایک انتہائی اچھے مقام پر ان سے بات ہوئی ہے. سراج حقانی کے چچا جو ہیں جلال الدین حقانی کے بھائی حاجی خلیل الرحمان حقانی جو پیس پروسیس لیڈ کر رہے ہیں ملٹری لوگوں کے ساتھ, تو ان سے ان کی ایک مذاکراتی ملاقات ہوئی تھی. 3 گھنٹے وہ چلی تھی. لوگ جو یہاں سے پیغامات لے کر رہے ہیں احمد مسعود کے پاس, تو احمد مسعود نے ان کو ایک قسم سے اتھارٹی دی تھی کہ آپ ہماری بہاف پر بات کریں. یہ لوگ آج ان کی طرف سے رپلائی لے کر آ رہے ہیں کیونکہ احمد مسعود نے ریکویسٹ کیا, ایک بات رکھی تھی, مجھے آپ گورنمنٹ میں حصہ دیں گے, مجھے کچھ سیٹ اپ میں رکھیں گے. طالبان یہ نہیں کرنا چاہتے, تو طالبان نے کچھ اور ان کو آفرز دیے کہ آپ ان میں سے کسی کو قبول کر لیں. آج یہ وفد آئے گا, ان بات ہوگی, تب پتہ چلے گا کہ آگے کس طرف لے جائیں گے باتیں. لیکن لڑائی کی یا گھمسان کی لڑائی کی باتیں مکمل جھوٹ ہیں. البتہ کہیں کہیں پر اسکرمشز یا کلیشز ہوتی رہتی ہے طالبان کی, اور اس سے پہلے نہ صرف مسعود کے ساتھ بلکہ اور جگہوں پر بھی ہوئی ہیں 2-3 اس طرح کے مسئلے ہوئے ہیں. اچھا ارشد صاحب, کابل میں صحافیوں کے لیے فرائض کی انجام دہی کے حوالے سے انوائرمنٹ کیسا ہے اس وقت, اور خاص طور پر فیمیل جرنلسٹ کے حوالے سے؟ ہاں, یہ ایک سینسیٹیو ایشو ہے کیونکہ طالبان کی جو چپ ہے ان کی طرف سے تو مکمل بتایا گیا کہ صحافیوں کو نہ کیا جائے. 3 واقعات ہوئے, بعد میں ایک واقعہ ہوا, پھر اس کے بعد کابل میں ایک جگہ واقعہ ہوا, صحافیوں کو مارا گیا. مطلب ان کو طالبان نے منع کیا, پھر ان کو مارا گیا, ان سے کیمرے وغیرہ چھینے. تو جس پر ان کی جو لیڈرشپ ہے یا جو فرہنگ کا ادارہ ہے, جو ان کا کمیونیکیشن یا ابلاغ کا ادارہ ہے, انہوں نے انتہائی سخت پھر پیغام نشر کیا اپنے تمام فائٹرز کے لیے کہ کسی بھی جو صحافی ہے اس کو تنگ نہ کیا جائے, اس کو اجازت ہے کام کرنے کی. فیمیلز کا یہ ہے کہ ایک تو بتایا جاتا ہے کہ ان کو مکمل منع کر دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا, لیکن طالبان نے ان کو منع نہیں کیا. جب ایک ان کی ہے کہ پردہ میں رہیں گی, مطلب باپردہ ہو کر, وہ برقع کی بات نہیں کر رہے, سر کور کرنا, اگر چہرہ چھپا دے تو ویل اینڈ گڈ, نہیں تو اس پہ بھی کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن صحافیوں کو انہوں نے ایسا منع نہیں کیا طالبان نے. تو کابل میں جو مغربی صحافی, مغربی ممالک کے جرنلسٹ وہاں پہ کام کر رہے ہیں, اور خاص طور پر فیمیل جرنلسٹ, وہ اب اسکارف میں رپورٹنگ کر رہے ہیں. ان کے لیے تو کوئی ایسا انسٹرکشن نہیں ہے, اور جو مغربی صحافی ہیں ان کے اکثر میل کو میں نے دیکھا, ملاقاتیں ہوئی تو وہ تو پھرتے رہتے ہیں. فیمیلز کوئی نظر نہیں آئی. البتہ یہ ہے کہ طالبان لیڈرشپ تو اس پر مکمل انہوں نے وضاحت دی ہوئی ہے کہ کسی کو نہیں کیا جائے گا. البتہ اب بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ آپ جب گراؤنڈ ریٹ ہوتی ہے, جب آپ جاتے ہیں سڑکوں پر کسی سے بات کرتے ہیں تو طالب کو پتہ نہیں ہوتا, یا آ کے وہ اپنی منمانی کرتے ہیں, وہ پھر ایشو بنتے ہیں. وہاں کا میڈیا جو موجود میڈیا ہے اس وقت, ملکی افغانستان کا مقامی میڈیا اور غیر ملکی میڈیا, آپ کی لوگوں کے ساتھ انٹریکشنز ہوئی ہوگی, باتیں ہوئی ہوں گی, میڈیا کیا ایکسپیکٹ کر رہا ہے؟ حالات بہتری کی جانب جائیں گے, امن ہو جائے گا, کوئی متفقہ گورنمنٹ تشکیل پا جائے گی؟ جی, ایکسپیکٹیشنز تو کافی ہیں, لیکن ایک انسرٹنٹی بھی ہے بہت زیادہ, کیونکہ میڈیا کو اور لوگوں کو بھی یہ لگتا ہے کہ شاید حالات جو ہیں وہ اتنے جلد ٹھیک نہ ہوں, بلکہ بہت سے لوگ جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں سیاسی اور اس طرح کے اخلاق, وہ سمجھتے ہیں کہ حالات بگڑنے جا رہے ہیں, اور یہ کہ طالبان کے پاس کوئی فنڈنگ نہیں آنی فوراً, نہ ہی ان کے پاس کوئی کیپیسٹی ہے, تو مسئلے. ایک نظر یہ ہے. دوسری نظر یہ ہے کہ جو لوگ جا رہے ہیں, جو پہلے طالبان کے مخالفین تھے میڈیا میں, ان کے جو آپ واٹس ایپ یا فیس بک پر جو ان سے انٹریکشن ہوتی ہے یا ٹویٹر پر, تو وہ کافی حد تک ان کے خیالات چینج ہو گئے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ طالبان وہ نہیں رہے, اور ان میں کافی سمجھ بوجھ والے لوگ آ گئے ہیں. کیونکہ طالبان خود بھی چاہتے ہیں کہ ایسے لوگ جو کیپیبل ہوں, جن کے پاس تعلیم ہو, جن کے پاس ایکسپیرینس ہو, ان کو آگے لے کر آیا جا سکے. تو ایک مکس سا ہے ابھی, کہ ڈپینڈ کرتا ہے امریکی انخلا کے بعد, اور ڈپینڈ کرتا ہے جب طالبان اپنی کابینہ یا کیبنٹ یا گورنمنٹ اناؤنس کرے اس کے بعد. لیکن جو آپ نے اس میں ایک پوائنٹ بتایا کہ حکومت جو ہے اس میں اور لوگ, تو مشکل ہے کہ طالبان کسی اور کو اپنے ساتھ حکومت میں لیں گے. شاید کسی اہم بندے کو یا لوگوں کو عہدے دیے جائیں, لیکن وہ ایسے عہدے نہیں ہوں گے جو ڈیسائسو پوزیشنز پر ہوں گے. ارشد یوسف زئی صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے کابل سے ہمیں جوائن کیا اور کابل کی اور افغانستان کی صورتحال پر آپ نے
ایک مکمل انالیسز دیا. ناظرین، امید کی جانی چاہیے کہ افغانستان میں جلد امن ہوگا، ایک اسٹیبل حکومت قائم ہوگی اور پاکستان سمیت تمام ہمسایہ ممالک کے ساتھ اچھے روابط قائم ہوں گے. اسی اچھی امید کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.